قرآن پاک سورہ شمس جب سے سال 2026 شروع ہوا ہے، شمس کا ذکر بہت آ رہا ہے اور سورہ شمس کا بھی ذکر بہت زیادہ آ رہا ہے۔ اور سورہ شمس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 سے لے کے 10 کے درمیان میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ قسم ہے نفس کی۔ کاظمی صاحب اور خاص طور پہ جو یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہیں اور بہت سارے اس وقت جو براہ راست دیکھ رہے ہیں، کہ قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی، کہ اللہ تعالیٰ نفس کی قسم کھا رہا ہے اور اس کو درست بنانے کا ذکر کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں پروردگار یہ فرماتا ہے کہ پھر سمجھ دی بدکاری کی اور بچ کر چلنے کی، یعنی ہدایت بھی نفس کی ہے اور گمراہی بھی نفس کی۔ جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اسے پاک میں ملا دیا وہ ناکام۔ یعنی اللہ تعالیٰ نفس کی قسم کھا رہا ہے۔ بخاری صاحب، اللہ تعالیٰ نفس کی قسم کھا رہا ہے اور اس کو درست بنانے کا ذکر کر رہا ہے، اور یہ بھی ساتھ کہہ رہا ہے کہ گمراہی بھی نفس کی ہے اور ہدایت بھی نفس کی، اور جس نے پاک کر لیا، جس نے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے پاک نہیں کیا وہ ناکام ہو گیا۔ اور سورہ روم کے اندر ہی آیت نمبر 7 کا ایک تفسیر میں آپ کو چھوٹی سی بتا دیتا ہوں، کہ اس کے اندر بھی پروردگار یہ کہتا ہے کہ یہ مادی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اوپر ہر انسان کی نظر ہے، لیکن آخرت سے غافل، اور اپنے نفسوں کے اوپر یہ غور کیوں نہیں، اپنے نفسوں کے اوپر غور نہیں کرتا، اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، نفس ہے یا یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ ایک مختصر وقت۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر میں یہ سمجھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور قرآن یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے نفس پہ، قرآن چاہتا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے اوپر غور کرے۔ نارملی یہاں پہ بیٹھ کے اکثر ہم باتیں کرتے ہیں اپنے اللہ کے محبوب کی، اپنے نبی کی، عاشقان رسول کی، لیکن فلسفی کے اوپر بڑی کم گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج ایک چھوٹا سا میں ذکر کروں گا کہ فرینچ ایک فلسفر تھا جس کا نام تھا ڈسکارٹ۔ 1650 میں اس دنیا سے کوچ کرتا، اور اس وقت یورپ کے اندر ایک تحریک چل رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، یورپ کے اندر اس عرصے میں ایک تحریک چل رہی تھی کہ ہماری آنکھ جو دیکھتی ہے، ہماری آنکھ جو دیکھتی ہے، میں جو دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں دھوکہ کھا جاؤں، ہو سکتا ہے میرے کان جو سن رہے ہیں، میرے کان میں کوئی خرابی ہو میرے سماعت کے سننے میں، اور میرے کان جو ہیں غلط چیز سن لیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی میٹھی چیز میں کھاؤں اور وہ مجھے کڑوی لگے، اور ہو سکتا ہے کہ میں کڑوی چیز کھاؤں تو وہ مجھے میٹھی لگے۔ تو 1650 کے اندر یورپ کے اندر ایک ایسی تحریک نے جنم لیا کہ جس میں نہ آنکھ پہ اعتبار، نہ سماعت پہ اعتبار، نہ ذائقے پہ اعتبار، کہ میں جو دیکھوں وہ شاید کچھ اور ہو، میں سنوں کچھ اور ہو، میں چکھوں کچھ اور ہو، تو پھر ایک اور چیز پیدا ہوگی کہ ہو سکتا ہے میں ہی نہیں ہوں، کہ میں ہوں ہی نہیں۔ ایک تحریک پیدا ہوگی کہ جس کے اندر یہ لوگ سوچنے لگے کہ ہم ہیں ہی نہیں، میں نہیں ہوں۔ اب اس فلسفر نے کیا کیا، اس کی ایک ریسرچ ہے، آئی تھنک دیر فور آئی ایم، آپ گوگل پہ جا کے سرچ کہ آئی تھنک دیر فور آئی ایم۔ تو اس فلسفر نے نوجوانوں کو خاص طور پہ کہوں گا، یہ بات بڑی پتہ کی اور سمجھنے کی، کہ اس فلسفر نے ایک نظریہ پیش کیا۔ اس نے کہا کہ میں جو دیکھتا ہوں، مان لیتے ہیں کہ وہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے۔ میں جو سنتا ہوں، میں مان لیتا ہوں کہ میرے سماعت کا کوئی مسئلہ۔ میں جو چکھتا ہوں، جو میں کھاتا ہوں،
میں مان لیتا ہوں کہ اس کا ذائقہ کچھ اور ہو، لیکن یہ میں کون ہے؟ یہ میں ہے کون جو یہ سوچ رہا ہے؟ اور یہ جو میں ہے یہ میرا نفس ہے کہ آنکھ دھوکا کھا سکتی ہے، سماعت کچھ اور سن سکتا ہے، ذائقہ کچھ اور آ سکتا ہے، لیکن یہ میں کون ہے؟ یہ میں کون ہے؟ تو میرا نفس ہے۔ اور اس میں کے اندر یہ جو خیال پیدا ہو رہا، یہ جو خیال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز غلط ہے، اس خیال کو پیدا کرنے والا کون؟ اس فلاسفر نے یہ کہا کہ میں سے وہ اپنے نفس تک پہنچا، اور نفس کے بعد وہ اس چیز پہ پہنچا کہ آخر یہ جو خیال آ رہا ہے میں کا، یہ میں کون ہے؟ کہ اگر میں نے ارادہ کیا کہ میں کھانا کھا لوں تو میں نے کھانا کھا لیا، میں نے ارادہ کیا سونے کا تو میں سو گیا، میں نے ارادہ کیا اٹھنے کا میں اٹھ گیا، میں نے ارادہ کیا چلنے کا۔ تو اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں سب ارادے سے چل رہی، اور اس ارادے کو پیدا کرنے والا، تو اس فلاسفر نے یہ ایک نظریہ پیش کیا کہ اس میں کو پیدا کرنے والا نفس ہے، اور اس نفس کے اندر اس ارادے کو پیدا کرنے والا خدا۔ اور یہ فلاسفر کب پیدا اس دنیا سے گیا؟ 1650 میں، ڈیسکارٹ اس کا نام۔ اور اس سے 1000 سال پہلے ہمارا نبی اس دنیا میں آتا ہے، 632 عیسوی۔ اللہ کا محبوب، درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ ایک فرینچ فلاسفر اپنے نفس کے ذریعے اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور جبکہ اس کی پیدائش، اس کے جانے سے بھی 1000 سال پہلے اللہ کے محبوب نے یہ فرما دیا تھا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو کہ جس نے اپنے رب کو، نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان۔ کہ آپ کا جو نفس ہے، اب میں نفس تھوڑا سمجھانا چاہوں، کیا آپ یہ تعین کر سکتے ہیں کہ آپ کے جسم میں نفس کہاں پہ ہے؟ سر میں ہے، دل میں ہے، بازو میں ہے، گھٹنے میں ہے؟ کہ کوئی مرکز ہے آپ کے وجود کے اندر کہ یہ نفس ہے کدھر؟ چلے مان لیتے ہیں کہ نفس کا مرکز ہے دماغ، دماغ پہ چوٹ کی تو دماغ کو فوراً اطلاع ہوئی، اور اگر گھٹنے پہ چوٹ لگی تو ہونا تو یہ چاہیے کہ کچھ لمحے کے بعد خبر، لیکن فوراً خبر ملتی۔ تو مقصد یہ بتانے کا ہے کہ چوٹ یہاں لگے، چوٹ گھٹنے میں لگے، خبر فوراً ہو، تو یہاں پہ سمجھ آتا ہے جب پروردگار کہتا ہے کہ میں شرک سے ہوں، کہ ہر جگہ پہ ہے، ہر جگہ پہ ہے۔ کہ نفس آپ کا، اس کا کوئی مرکز آپ تعین نہیں کر سکتے۔ اب آپ کے پاس دو چیزیں، ایک آپ کا جسم ہے اور ایک آپ کی روح ہے۔ بس ایک مختصر سی بات، اس کے بعد دعا کی جانب بڑھیں گے۔ لیکن جس جانب لانا چاہ رہا ہوں، جس طرف لے کر آنا چاہ رہا ہوں، وہ بہت ایک ہمارے لیے فضیلت والی بات ہے، لیکن اس کو سمجھیے گا کہ انسان کا ایک وجود ہے، جسم ہے جو بنا ہے مٹی، اور اس میں ایک روح ہے جو آئی ہے بلندی سے، کہ آسمان سے روح آئی، مٹی زمین کی، کہ ایک بلندی پہ ہے اور ایک پہ ہے، اور ان دونوں کو جس نے جوڑ کے رکھا ہے، ان دونوں کو جس نے جوڑ کے رکھا ہے وہ آپ کا نفس ہے، کہ ایک روح اور ایک جسم۔ اور جس وقت آپ کا نفس بھی نکل جائے، جس وقت آپ کا نفس ہے وہ پروردگار اس کو کھینچ لے، نکال لے، تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے۔ اور یہی فلسفہ موت و حیات ہے، کہ جسم اور روح، اور اس کو جوڑ کے رکھا ہے کس نے؟ نفس نے۔ اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ نہیں کہا کل جسم کل روح، یہ کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس جو ہے وہ موت کا ذائقہ۔
اور اللہ تعالیٰ اس نفس کی قسم کھا رہا ہے اور اس کو درست بات بتا رہا ہے، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ جس نے اس نفس کو پاک کیا وہ کامیاب رہا، جو گمراہی میں گیا وہ ناکام رہا۔ اور پھر ایک وقت آیا، اعظمی صاحب آخری دو جملے، ایک وقت آیا کہ نجران کے عیسائی جب ان کے پاس اپنی دلیلیں دینے کے لیے کچھ نہ رہا، جب اپنی دلیلیں دینے کے لیے کچھ نہ رہا کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم حق پہ ہیں، ہم بہتر ہیں، تو یہاں پہ پھر قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی جس کو آیت مباہلہ کہتے۔ آیت مباہلہ نازل ہوئی کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اپنے حبیب سے کہ اے حبیب ان کو کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آؤ، تم اپنی جان کے ساتھ آؤ، اپنے نفس کے ساتھ آؤ، ہم اپنے نفس کے ساتھ۔ تو جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹوں کا ذکر ہوا تو حسنین کریمین نمائندگی کر رہے، اور جب یہ کہا گیا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ تو وہاں پہ کل کائنات کے اندر ایک ہستی جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، خواتین کی نمائندگی۔ اور جب یہ کہا کہ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کہ ایک نفس، ایک جان تو جناب رسول خدا کی خود تھی، ایک نفس، ایک جان تو ان کی خود تھی، یہ دوسری جان کون ہے؟ یہ دوسری جان کون ہے؟ یہ دوسرا نفس کون ہے جس کو نفس محمد کہا گیا؟ تو وہ جناب مولا علی شیر خدا حیدر قرار مولا علی علیہ السلام، کہ مولا علی علیہ السلام کو نفس مصطفیٰ کہا گیا کہ یہ نفس۔ تو یہ وہ ہیں، یہ وہ رستے ہیں، یہ وہ زاویے ہیں کہ جب رسول خدا نے اپنی زندگی میں ہی کہا کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے میری بیٹی فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو کے ساتھ اس نے جو ہے وہ نافرمانی۔ اور پھر جناب مولا علی علیہ السلام کہ کس طرح ان تمام چیزوں کا وجود قائم ہے، کہ وہ ابھی کاظمی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ خطبہ دینا، جو علم کا شہر، اللہ کے محبوب اور اس کا دروازہ جناب مولا علی علیہ السلام۔ تو اپنے نفس کے غور کرنا بڑا ضروری ہے، اور جنہوں نے ان نفوس قدسیہ کو پا لیا، نفوس قدسیہ کو پا لیا، وہ اپنی زندگی میں کامیاب رہا، اور جو ان نفوس قدسیہ سے دور رہا وہی گمراہی پہ۔ یہی ہے اس کا